السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان صاحب۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی اکثریت میں ہے اور اکثر ممالک جو ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن آج ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو جتنے مسلم ممالک ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے، ان کا اتحاد نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو اللہ ذوالجلال نے نظام دیا ہے، اللہ کا قرآن اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس پر عملی نمونے کو پیش کرنے میں یہ ناکام ہے۔ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جتنے کفار کے ممالک ہیں وہ سب متحد ہیں اور ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مضبوط ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ممالک آپس میں لڑائی جھگڑا تفرقہ اور فساد برپا کرنے میں کمی نہیں کر رہے۔ اور اب اسی طرح ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہاں میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، ان کا کردار بھی کچھ ایسا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے فرقوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، یہ گزشتہ دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پارٹی کے اندر کوئی کام کر رہا ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے جو ہمارے لیڈر کے ساتھ اور ہماری سیاسی تنظیم کے ساتھ نہیں شامل ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر انتہا پسند اتنے ہو گئے کہ ہم حقیقت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا جماعتیں فرقے نہ بنو۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ میری امت ساری کی ساری اللہ کی جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ پاکستان کس طرح بنا ہے؟ پاکستان کو بنانے والے، جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، خواتین نے اپنے شوہر قربان کیے، اپنے بھائی قربان کیے، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے، شہادتیں اور خون بہا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔
آج ہمیں کیا قدر ہے کہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے. یہ کیسے ملی ہے؟ قربانیوں سے ملی ہے. تو میرے بھائیوں، پاکستان بنانے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے. کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اللہ ذوالجلال کے ماننے والے ہیں اور اس کے محمد کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اور یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ جتنے بھی دیگر ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے نظام کو نہیں مانتے. لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. دو قومی نظریے پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نظام اور ہے، سکھوں کا ہندوؤں کا نظام اور ہے. یہ کسی بھی تہوار میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسلمان اور غیر مسلم یہ الگ ہیں. ہمیں الگ ایسا خطہ چاہیے جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام چلے. قربانیوں کے دینے کے بعد، محنتوں مشقوں کے بعد، فاقے برداشت کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے یہ ہمیں ملک پاکستان دیا ہے. اور آج میں اعلان کرتا ہوں سیاسی جماعتوں سے، اور آج میں اعلان کرتا ہوں مذہبی جماعتوں سے، اگر تم مل کر اللہ ذوالجلال کے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، کل قیامت والا دن ہوگا اور جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے، ان کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر یہ بندوں کے نظام کو، لوگوں کے نظام کو راج کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دو. ناظرین کرام، آپ دیکھیں، کوئی حنفی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس حنفی جو ہے یہی نظام جو ہے یہ صحیح اور درست نظام ہے. مالکی کہتا ہے یہ نظام ہے، اور حنبلی کہتا ہے یہ نظام ہے، شافعی کہتا ہے بس یہی ہمارے امام کی فقہ، یہی دین ہے. اور ادھر سے جعفری کہتا ہے جناب ہمارے 12 امام ہیں. آپ دیکھیں، جب رسول اللہ تھے، صحابہ کرام تھے، نہ یہ 12 امام تھے اور نہ یہ 4 امام تھے. اور اس وقت کیا تھا؟ اللہ کا قرآن تھا اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا. اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سامعین کرام، اگر سارے اختلافات آپ چھوڑ کر اللہ ذوالجلال کے قرآن پر آپ جمع ہو جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر آپ جمع ہو جائیں گے تو پھر کوئی اختلاف نہیں رہے گا. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو چیز اللہ کے قرآن میں ہے وہی ہمارا دین ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے وہی وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، تو میرے بھائیوں، جب تک آپ اللہ کے قرآن اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس بات کا عزم نہیں کرتے کہ ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، آپ کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میرے بھائیوں، یہ جماعتیں، یہ فرقے چھوڑ دیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں، جتنے بھی امام ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور چاہے آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک نے تو مسجد نبوی میں درس حدیث پڑھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کیا جائے
اور اشارہ کیا یہی وہ ہستی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ شخصیت ہے جس کی ہر بات بغیر دلیل کے مانی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عالم دین اس کا حافظہ اتنا قوی کیوں نہ ہو کہ اللہ کے قرآن کو اس نے ترجمے کے ساتھ مکمل یاد کیا ہو، اور بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ کتب ستہ ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ ساری حفظ ہو۔ دین کو پیش کرنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ انسان ہے۔ سامعین کرام غور فرمائیں، صرف ایسی ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا استاد رحمان ہے، رب العالمین ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہیں بولتے جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے پیغام آتا ہے رسول اللہ سناتے ہیں، اگر نہیں پیغام آتا، نہیں وحی ہوتی، آپ خاموش ہیں، دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، پوری امت مسلمہ کو آج میرا پیغام ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اور جو رسول اللہ کی سیرت ہے اور سیرت صحابہ کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال اپنے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ اس ادنا سے انسان کو، آپ کا بھائی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیں، اور مجھے جتنے بھائی پوری دنیا میں سننے والے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنفس نفیس شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر تمام بھائیوں کو فرقوں سے، جتھوں سے، جماعتوں سے نکال کر ایک ہی مقصد دیں گے، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان، اس کے نفاذ کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں اس کو پہنچانے کے لیے ہم محنت کریں گے، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ تو جو خواتین و حضرات پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑی جامع مسجد، جامع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام آباد میں تعمیر کروں، جو مرکز ہو کتاب و سنت کا۔ اور اسی طرح ایک میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں، جس کا نام میں نے رکھنا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ یہ میں نے نام اس لیے انتخاب کیا ہے کہ جتنے گروہ ہیں، جتنے جتھے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو میں نے ادارے کا نام محمد الرسول اللہ رکھنا ہے، تاکہ کسی کو اس نام کے ساتھ اعتراض نہ ہو۔ اور پھر اس ادارے کے اندر اور اس جامع مسجد خاتم النبیین میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم بالغاں شروع کریں گے۔ ہماری بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، جو بڑی ہیں، جو گھروں میں تعلیم حاصل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو شادی کر کے گھر کا نظام چلا رہی ہیں، ان کے لیے ہم کورسز بنائیں گے کہ ان کو قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ، ان کو نماز جنازہ، دین کے سارے مسائل ترجمے کے ساتھ ہم پڑھائیں۔ اور اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو بزرگ حضرات ہیں، جو تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، ان کے لیے تعلیم بالغاں ہم، یعنی بڑے جو مردوں کے لیے ہم ایک کورس بنائیں گے کہ ان کو ہم قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ سکھائیں گے، تاکہ عملی میدان میں ہر گھر میں یہ قرآن کا نفاذ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہر گھر میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں دیکھیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ یورپ ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے،
وہ چیز جو ہے بالکل جو بولتے ہیں وہی دیتے ہیں. انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، باقی سارا دین دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کے عمل سے سب کچھ انہوں نے لے لیا ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مطابق ہو جائیں تو پوری دنیا میں پھر وہ غالب ہو سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر عمل صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، قبروں میں جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں. بھائی تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عبادت یہ مانگنا بھی عبادت ہے، یہ مانگنا عبادت ہے. تو پھر غیر سے مانگ رہا ہے جا کر اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اور ادھر سے کہتا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ادھر سے اقرار کرتا ہے آخری نبی ہے، اور ادھر سے کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی ہے، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے. تو ادھر سے کیا کہتا ہے؟ ادھر سے کہتا ہے جی میں نے یہ کام کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں جی؟ یہ عید میلاد النبی منانی ہے. ہم کہتے بھی منائیں، اس کا ثبوت بھی دیں. تو کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، حدیث کی ساری کتابوں میں آپ پڑھیں، عید میلاد النبی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، عید میلاد النبی کا لفظ دکھائیں ہمیں، اور اس کی نماز اور اس کا طریقہ جو شریعت میں ہے وہ ہمیں سارا اس کا کوئی حدیث وہ دکھائیں. نہیں ہے یہ. بھائی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے. میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، ان کو بھی تو خوشی تھی نا کہ میں امت کا آخری نبی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، ایک مرتبہ یہ کام نہیں کیا. اور صحابہ کرام نے ساری زندگیاں بیت گئی جو اللہ کے رسول کے اشارے پر سارا مال قربان کرنے والے، آپ کے اشارے پر جہاد میں داخل ہو کر اپنی جان پیش کرنے والے، آپ کے ایک اشارے پر اپنی بیوی بچے قربان کرنے والے وہ صحابہ کرام. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ جشن، یہ عید میلاد النبی نہیں بنائے. اور میرے بھائیوں، جب 12 ربیع الاول آتا تو یہ تو کنفرم بات ہے، پکی بات ہے کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے. اس دن اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیم ہوئی تھی. یہ وہ دن تھا کہ جس دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئی تھی. یہ وہ دن تھا کہ جس دن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئی تھی. یہ وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ دنیا سے گئے، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رو رہے تھے. میں دیکھتا ہوں کہ جس دن تیرا باپ فوت ہو جاتا ہے، تیری والدہ فوت ہوتی ہے، اس دن تو خوشی منا، تجھے سارے کام بھول جاتے ہیں کہ آج مجھے یاد آ رہا ہے میرا باپ فوت ہے، میری ماں فوت ہے. اور جس دن اللہ کے رسول فوت ہوئے تھے، صحابہ کرام کی نگاہیں، صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں، چہرے آنکھوں سے تر ہیں، ان کو دکھ ہے. اور دوسری بات ہے آپ کی ولادت کے موقع پر پہلی بات یہ ہے کہ جو خوشی مناتے ہیں ان کا یہ ذہن ہے کہ آپ کی ولادت بھی 12 کو ہی ہے. تو آپ دیکھیں اگر خوشی ہو تو غمی ہو، اظہار کس کا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں جو ہے اختلاف ہے. 8 تاریخ بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، متعدد یعنی اس میں جو ہے اقوال ہیں. تو میرے بھائیوں، میری یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں. اگر قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ایسے پریشان اور مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس خوشی کو اللہ نے خوشی نہیں کہا، جس خوشی کا نظام اللہ ذوالجلال کی طرف سے نہیں آیا، تو اس کو چھوڑ دیں.
میری دعا ہے اللہ ذوالجلال تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔